یہ جو آپ نے شیڈول فرمایا، اس کے سلسلے میں عرض کر دوں کہ ایک صاحب گاؤں میں رہتے تھے، اچھی زندگی گزر رہی تھی، سڈنلی ان کے حالات خراب ہونے شروع ہو گئے. تو تمام تر کوششوں کے باوجود ان کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے. قرض ملنا بند ہو گیا، گھر کی چیزیں بک گئیں، فاقے تھے اور وہ صاحب تھے. تو ایک دن ان کے ذہن میں آیا کہ تمام دعائیں کر لیں، تمام کوششیں کر لیں، کچھ حاصل نہیں ہوا. تو اگر مجھے فاقوں ہی سے مرنا ہے تو گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر پہاڑ ہیں، تو میں کسی غار میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں، اللہ اللہ کرتے کرتے دم نکل جائے گا. اچھا ہے، عبادت میں ہی جان گئی. تو وہ صاحب اٹھے اور گاؤں سے باہر پہاڑ پہ چلے گئے. تو چونکہ یہ بھی گزرگاہ سے ہی چل کے اوپر جا رہے تھے، تو رائٹ سائڈ پر انہیں ایک غار نظر آئی. میں نے کہا کہ یہ اچھا ہے. تو اس میں ڈیرے لگا لیے اور اللہ اللہ کرنے لگے. 2-3 دن کے بعد وہاں ایک قافلہ گزرا، تو انہوں نے دیکھا کہ غار میں ایک صاحب بیٹھے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں. وہ رک گئے. تو انہوں نے وہاں جھاڑو بھی دے دیا. تو اپنے ہی ان کے پاس جو سامان تھا، میں کھانے پینے کا سامان نکال کے وہاں رکھ دیا اور چلا گیا قافلہ. ان کے جاتے ہی کھانا کھایا پیٹ بھر کے. پھر 2-3 دن کے بعد وہاں سے قافلہ گزرا، وہ بھی رکھ گئے چیزیں. تو ہوتے ہوتے مشہور ہو گیا، ہر وہ قافلہ جو ادھر سے گزرتا تھا وہ ان کی غار کے باہر کافی سامان رکھ جاتا تھا. تو یہ سارا وقت عبادت میں لگے رہتے تھے. تو ایک دن فرشتہ آیا ایک اور اس سے کہنے لگا کہ رب تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ تمہاری کوئی خواہش پوری کر دوں، کیا چاہیے؟ آدمی ذہین تھا. اس کے کہنے لگا میں بتاتا ہوں آپ کو کہ مجھے کیا چاہیے، لیکن اس سے پہلے میرے 2 کنفیوژنس ہیں وہ دور کر دو. تو فرشتے نے کہا کہ ہاں بولو. کہ یہ بتاؤ کہ رب تعالیٰ کتنا امیر ہے؟ تو نے کہا پاگل ہوئے، یہ کیسا سوال ہے؟ کیا بتاؤں میں؟ اس کا تو خزانے بے حد و حساب ہیں، تو کیا بتاؤں گا؟ میں نے کہا چلیے میں اس کو ریفریش کرتا ہوں اور آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیتا ہوں. یہ بتائیے کہ ہمارے ملک کے 22 خاندان ملا کے جتنی دولت ہے اللہ کی اس سے زیادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کئی ٹریلین ٹائمز. تو میں نے کہا نہیں، تو مجھے سمجھا نہیں پا رہے. ایک بار پھر ریفریش کر دوں میں اپنا سوال. یہ بتائیے کہ رب تعالیٰ کہ 1 روپے کا ہمارے کتنے روپوں کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے؟ تو رب کا 1 روپیہ ہمارے کتنے روپوں کے برابر ہے؟ فرشتے نے کہا کہ اس کا کیا جواب دوں گا، تو مجھے بھی کنفیوز کر رہا ہوں. میں نے کہا چلو یوں بتاؤ کہ اللہ کا 1 روپیہ اور ہمارے 100 روپے. میں نے کہا نہیں، اس سے زیادہ ہے. 1000 یعنی بہت زیادہ. لاکھ. ہوتے ہوتے بات چلی گئی 10 بلین پہ. تو فرشتے نے کہا کہ اللہ کا 1 روپیہ تم لوگوں کے 10 بلین کے برابر ہے. انہوں نے کہا مسئلہ ختم ہو گیا. اتنی سی بات تھی، آپ گھبرا رہے تھے. تو دوسرا سوال میں بتا دیتا ہوں. تو فرشتے نے کہا کہ وہ بھی بتا دو کہ اللہ کے ٹائم کی ہماری دنیا کے ٹائم کے ساتھ کی ریلیشن شپ کیا ہے. تو اللہ کا 1 منٹ ہمارے یہاں کے کتنے گھنٹوں کے برابر ہے؟ اس نے کہا کہ تم عجیب پاگل آدمی ہو، میں کسی ڈیوٹی پر آیا ہوں، تم مجھے کہیں الجھا رہے ہو. تو اس نے کہا کہ اچھا کیا اللہ کا 1 منٹ ہمارے 1 گھنٹے کے برابر؟ اس نے بہت ہے. میں نے کہا کیا 100 دن کے برابر ہے؟ اس سے زیادہ ہے. کرتے کرتے وہ پہنچ گیا کہ اللہ کا 1 منٹ
دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے. اس کا مسئلہ حل ہو گیا. اب میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ مجھے کیا چاہیے. کہا تم زیادہ نہیں ایسا کرو, اللہ میاں کا 1 روپیہ مجھے لا دو. تو فرشتے نے کہا کہ اچھا 1 منٹ. کہتا رہنے دو, 1000 سال کو انتظار کرے گا. تو بات یہ ہے حضور, یہ شیڈول میں دے بھی دوں آپ کو ہتھوڑے برسنے کا. واہ واہ, کیا کہنے, تو بات بنے گی نہیں. وہ اصل میں یہ سوال آپ نے جو کیا ہے بہت ہی ٹیڈیس قسم کے ایک سسٹم کی طرف اشارہ آپ نے کر دیا. رب تعالیٰ اس کائنات کو ایک بہت ہی ڈیلیکیٹ بیلنس پر چلا رہا ہے. اس کی بہترین مثال میرے خیال میں یہ ہو سکتی ہے کہ رب تعالیٰ کے سامنے یہ جو دنیا ہے یہ جگسا پزل ہے. اس کے اندر چھوٹے بڑے مختلف پیسز ہیں. ہر پیس اپنی جگہ پر اگر قائم ہے تو یہ ایک پراپر شیپ بنی ہے. ایک پیس بھی اس میں سے اگر مسنگ ہو جائے تو وہ شیپ ختم ہو جائے گی. یہ جو ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہوتا ہے, جیسے ویلڈر حضرات اگر ویلڈنگ یہاں کرنی ہوتی ہے تو اس آبجیکٹ کو یہاں پہ کلیمپ کریں گے 2-3 جگہوں پر فاصلے پر. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے جہاں ویلڈنگ ہو رہی ہے وہیں پہ اسے کلیمپ کیا جائے. لیکن وہ تجربے سے یا اپنے علم سے یہ جانتے ہیں کہ جب میں یہاں ویلڈ کروں گا تو یہاں کا ٹیمپریچر 1200 ڈگری سینٹی گریڈ پر جائے گا. تو اس سے سٹریسز اس کے فاصلے پر ڈیولپ ہوں گے. جہاں گرم اور ٹھنڈا دونوں مل رہے ہوں گے تو وہاں سٹریسز ڈیولپ ہو جائیں گے. تو ٹیڑھا وہیں سے آبجیکٹ ہو جائے گا تو وہ کلیمپ کرتا ہے, وہ اسے ٹیڑھا نہ ہونے پائے. تو جو کچھ اس دنیا میں میرے ساتھ پیش آ رہا ہے اس کے اثرات کہیں اور جا رہے ہیں اس ویلڈنگ کی طرح. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں پس رہا ہوں. ایک کا عروج دوسرے کا زوال ہے, دوسرے کا زوال ایک کا عروج کا باعث بن رہا ہے. ایک کی موت دوسرے کی حیات ہے. چوہے کی موت زندگی دیتی ہے سانپ کو, اسی طرح مکھی کی موت مکڑے کو زندگی دیتی ہے. تو ہم اکثر اوقات یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے کیا مجھے تیار کیا جا رہا ہے کسی بڑے انعام کے لیے, مل میں سے گزارا جا رہا ہے, یا یہ میرے کچھ غلط کاموں کا مجھے سزا دے رہا ہے. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس کو آج میں اپنے لیے سزا سمجھ رہا ہوں, جب میں 5 سال کے بعد ہائنڈ سائٹ میں دیکھوں گا اسے تو مجھے یہ پتہ چلے گا کہ اوہ مجھے تو تیار کیا جا رہا تھا اس بڑی ذمہ داری کے لیے. اس کا سمجھنا بڑا مشکل کام ہے کہ یہ جس سے مجھے گزارا جا رہا ہے یہ ہے کیا. لیکن ایک بات ضرور ہم جانتے ہیں, میں اور آپ, کہ اللہ بڑا مہربان ہے, اس میں شک نہیں. میں کتابی بات نہیں کر رہا, یہ شاید میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ رب تعالیٰ بڑا مہربان ہے. یہ جو آج مجھے سوئی چبھ رہی ہے اس کے پیچھے مصلحت ہے. کل کو رب تعالیٰ مجھے, اب آپ ایک چھوٹی سی بات دیکھیے, ڈاؤن سنڈروم بچے ہوتے ہیں, آٹسٹک ہوتے ہیں بچے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ نے کسی بات کی سزا دے دی ہمیں, ہماری آزمائش آ گئی. لیکن در حقیقت وہی ایک بچہ جو آٹسٹک ہے
یا ڈاؤن سنڈروم ہے، وہ ماں باپ کے جنت کی گارنٹی ہے کہ اس بچے کو وہ سنبھال رہے ہیں، رب تعالیٰ اسی کے صدقے ان کو جنت میں ڈال دے گا۔ اب آپ دیکھیے ہمارے نقطہ نظر میں اور اصل میں کیا فرق ہے۔ میرے خیال میں تو یہ ہے کہ جب ہم اس پروسیس سے گزر رہے ہوں تو اس سے گزرنے کا بہترین جو راستہ ہے وہ خاموشی ہے۔ میں نے یہیں کسی سیٹنگ میں ایک بات عرض کی تھی کہ فقیر جھوٹ نہیں بولتا کبھی، لیکن 3 موقع ایسے ہیں جن پر جھوٹ بولتا ہے۔ ایک یہ کہ جب وہ بھوکا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو پیٹ بھرا ظاہر کرتا ہے، جب وہ مشکل میں ہوتا ہے تو اپنے آپ کو راحت میں ظاہر کرتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے تو اپنے آپ کو تندرست ظاہر کرتا ہے۔ بظاہر یہ جھوٹ ہے لیکن در حقیقت شکر گزاری کا اعلیٰ ترین طریقہ ہے۔ واہ، تو جب ہم اس مل میں سے گزارے جا رہے ہوں تو اس سے آسانی سے گزر جانے کا یہ خاموشی ایک راستہ ہے۔ آپ دیکھیے انعامات کی بارش کیسی ہوتی ہے اس کے بعد۔ اب اگر میری جگہ قاسم علی شاہ صاحب ہوتے تو یہ چونکہ الفاظ کے شہنشاہ ہیں تو قاسم علی شاہ صاحب یہ فرماتے کہ رات جتنی اندھیری ہوگی صبح اتنی ہی چمکدار ہوگی۔